بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر فطرت اکیڈمی کے قانون مفرد اعضاء کے لیکچرز کے سلسلے میں دوسرا لیکچر ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ قانون مفرد اعضاء میں اعصابی سے کیا مراد ہے۔ ایک بہت اہم اصطلاح جو قانون مفرد اعضاء میں روزانہ استعمال ہوتی ہے اور بار بار استعمال ہوتی ہے، تو اس کو عام طور پہ علیحدہ مقامات پہ ایک ہی تناظر میں سمجھا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم اعصابی اصطلاح کو جسم کے سٹرکچر کے حساب سے سمجھیں گے کہ جسم کے سٹرکچر کے حساب سے اعصابی سے کیا مراد ہے۔ تو جب بھی قانون مفرد اعضاء میں لفظ اعصابی بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جسم کی بناوٹ میں جتنے بھی اعصابی خلیات شامل ہیں، یعنی کہ جتنے بھی نرو سیلز ہیں جو آپ کے جسم کے اندر موجود ہیں، ان کے بعد اعصابی خلیات سے بننے والا نیا جسم یعنی اعصابی نسیج، اور اسی طرح اعصابی نسیج یا اعصابی مفرد عضو، نرو ٹشو یعنی کہ جو نرو سیل سے بننے والی ساخت ہے، اور جسم کے اندر پائے جانے والے تمام اعصاب، خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصے میں پائے جاتے ہوں، وہ اور ان کا مرکزی مقام دماغ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب ہم لفظ اعصابی بولتے ہیں تو اس سے مراد اعصابی خلیات، اعصابی نسیج یا مفرد عضو، یا نرو سیلز اور نرو ٹشو، اور سارے جسم کے اندر پائے جانے والے اعصاب اور ان کا مرکز دماغ شامل ہے۔ یعنی جب بھی ہم لفظ اعصابی بولیں گے، جب بھی ہم اصطلاح اعصابی استعمال کریں گے تو اس سے اعصابی خلیات بھی ہوں گے، اس سے مراد اعصابی نسیج بھی ہوگی، اس سے مراد اعصابی مفرد عضو بھی ہوگا، اس سے مراد دماغ بھی ہوگا، اور اس سے مراد تمام جسم کے اندر پائے جانے والے اعصاب بھی ہوں گے۔ یعنی کہ جب بھی ہم لفظ اعصابی بولیں گے تو اس سے یہ سارے کا سارا مجموعہ مراد ہوگا۔ یعنی اعصابی کا مطلب ہے اعصابی خلیات، اعصابی مفرد عضو، دماغ، جسم کے اندر پائے جانے والے تمام اعصاب، نرو سیلز اور نرو ٹشو۔ امید ہے کہ آپ کو اعصابی اصطلاح کی جسم کے سٹرکچر کے حساب سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزاجوں کے حساب سے اعصابی اصطلاح کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے چل کے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔